بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔ 2 ان میں سے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے۔ ایک تو ان کا فرمانا بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمت گار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر، یا یہ کہہ کر کہ فاجر کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مارا، اور ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آسمانی پانی کی اولاد، یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی ہاجرہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت نعمان بن بشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے ابن آدم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زندگی کے 4 عمل موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ شخص جس کی نیک اولاد ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی دعائیں اس تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ وہ شخص جس نے صدقہ جاریہ کیا، اس کے لیے اس کے باقی رہنے تک اجر چلتا رہے گا۔ وہ شخص جس نے علم سکھایا جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اجر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور وہ شخص جو پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا، قیامت تک اس کا اجر جاری رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی مدد اس کی غیر موجودگی یا سفر میں کی، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر 7 مرتبہ کہے۔ ترجمہ: میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔
ہر اس چیز کے شر سے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔